Jungle. السلام علیکم پیارے دوستو، زلفی نالج لینڈ میں خوش آمدید۔ غازی ایپیسوڈ 8۔ فائلیں تو میرے قبضے میں آ چکی تھیں، لیکن ایک پریشانی ایسی تھی جس کا کوئی حل نظر نہ آتا تھا۔ میں نے یہ فائلیں اپنے کانٹیکٹ کے حوالے کرنی تھیں، اور کانٹیکٹ نے یہ فائلیں لاہور میں میرے سینئرز کو پہنچانی تھیں۔ بارڈر کراس کرنے میں وہی خطرات تھے۔ اگر خدا نخواستہ کانٹیکٹ پکڑا جاتا تو اتنی اہم معلومات جس کی نہ صرف پاکستان کو بے حد ضرورت تھی، بلکہ جن کے حصول کے لیے میں نے اپنی جان موت کے منہ میں ڈال دی تھی، اپنی منزل تک نہ پہنچ پاتی۔ ان دنوں فوٹو اسٹیٹ ایجاد نہیں ہوا تھا، اور اگر تھا بھی تو صرف مغربی ممالک میں تھا۔ میرے پاس نہ تو کوئی کیمرہ تھا اور نہ ہی میں اتنا قیمتی کیمرہ لے سکتا تھا جس سے ان فائلوں کے مواد کی تصویریں اتار سکتا۔ بہت سوچ سمجھ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ ہے تو یہ وقت طلب کام، لیکن اسے فائلیں کانٹیکٹ کو دینے سے پہلے پورا ضرور کرنا ہے۔ تربیلا میں ملازمت کے دوران کمپنی کی طرف سے ہم ایک ہفت روزہ آواز نکالتے تھے جو جنگ پریس راولپنڈی میں چھاپا جاتا تھا۔ کتابت تو لیتھوں میں ہوتی تھی، لیکن چھپتا یہ آف سیٹ پر تھا۔ رسالے میں چھپنے کے لیے جو تصویریں ہم دیتے تھے انہیں فوٹو فلم پر منتقل کیا جاتا تھا۔ فوٹو فلم نیگیٹو کی طرح ہوتی ہے جس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس پر تصویر پازیٹیو ہوتی ہے، اور وہی فوٹو فلم چھپائی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب مجھے کسی ایسے اخبار یا رسالے کی تلاش تھی جو دہلی سے فوٹو آف سیٹ پر چھپتا ہو۔ میں نے ایک بک سٹال پر جا کے رسالے اور اخبار دیکھنے شروع کیے۔ بالآخر ایک مشہور فلمی ماہنامہ ایسا ملا جو آف سیٹ پر چھپتا تھا۔ اس رسالے کا ایڈریس بھی میں نے نوٹ کر لیا اور آصف علی روڈ پر اس کے دفتر جا پہنچا۔ بجائے مالکان اور چیف ایڈیٹر سے ملنے کے، میں نے ایک چپڑاسی سے کاتبوں کا پوچھا اور ایک کاتب کا پوچھا۔ ایک کاتب سے جو شکل سے مسلمان لگتا تھا، فوٹو فلم بنانے والے کا پوچھا۔ اس نے اس کا نام اور پتہ بتا دیا۔ یہ دفتر کا ملازم نہ تھا، بلکہ اس کی اپنی دکان اور اپنے آلات تھے، اور وہ مختلف رسالوں اور اخبارات کے لیے فوٹو فلم بناتا تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور ارجنٹ فوٹو فلم بنانے کی بات کی۔ میری دونوں فائلوں میں سے 200 سے زیادہ صفحات تھے۔ میں نے اسے سائز بتایا تو اس نے کہا کہ بجائے فلم سائز کے آپ پوسٹ کارڈ سائز میں بنوا لیں تو لاگت بھی کم آئے گی اور وقت بھی نسبتاً کم صرف ہوگا۔ میں نے اسے مطلوبہ رقم سے زیادہ دینے کا وعدہ کیا، لیکن شرائط کے ساتھ اول زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے میں تمام کام ختم کرنا ہوگا۔ دوم فوٹو فلم بنانے کے دوران میں موجود رہوں گا۔ پیسوں کے لالچ میں اس نے دونوں باتیں مان لی، اور اس کے 3 اسسٹنٹ بھی تھے جنہیں اس نے روک لیا۔ میں فوراً لودھی ہوٹل آیا، فائلوں میں سے کاغذات نکال کر ان پر نمبر لگائے اور اس کے اسٹوڈیو جا پہنچا۔ میں نے فائل کا ایک ایک کاغذ اپنی نگرانی میں ریڈیوس کروایا اور فوٹو فلم کے تمام مرحلوں میں موجود رہا، غرض کہ جب تک ان میں کام کرنے کی سکت رہی وہ کام کرتے رہے۔ کاغذات کو ریڈیوس کرنے کا مرحلہ سب سے پہلے طے کر کے کاغذات اپنے قبضے میں کیے، باقی مراحل بعد میں طے کیے۔ جو باقی رہ گیا تھا وہ اگلے دن مکمل کیا گیا۔ نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کاغذات کس قسم کے ہیں اور میں اتنی تعداد میں فوٹو فلم کیوں بنوا رہا ہوں، اور نہ ہی میں نے انہیں کچھ بتایا۔ یہ سارا کام محض روپے کی چمک سے ہوا۔ انہوں نے یہ جاننے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہوا جیسے آج کل ہمارے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے دفاتر میں بنگالیوں اور برمیوں کو مشرف با پاکستان کیا جاتا ہے۔ غیر ملکی دہشت گردوں کے پاس بھی پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ہیں۔ صرف کراچی میں 1 لاکھ سے زیادہ بنگالیوں کو پاکستانی بنایا جا چکا ہے۔ سعودی عرب میں منشیات لے جانے والے جو لوگ پکڑے گئے اور جن کے سر قلم کیے گئے، ان سب کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھے، جبکہ وہ پاکستانی باشندے نہ تھے، بلکہ چمک کے زور پر انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ بنوائے تھے۔ میں نے تمام فوٹو فلم ترتیب وار ایک ڈبے میں رکھ کر محفوظ کر لی، اور فائلوں کے کاغذات کو بھی دوبارہ ترتیب دے کر فائل کر دیا، اور دونوں فائلوں کو پلاسٹک میں اس طرح باندھ دیا پانی میں گرنے سے وہ خراب نہ ہو جائیں۔ مکمل واٹر پروفنگ کے بعد میں نے انہیں جوڑ کے ایک تھیلے میں رکھ کر سی دیا۔ اب میں مطمئن تھا کہ اول تو انشاءاللہ یہ فائلیں بحفاظت میرے سینئرز تک پہنچ جائیں گی، اور اگر خدا نخواستہ نہ پہنچ سکی تو ان کی فوٹو فلم میں پاکستان پہنچانے کا انتظام کروں گا۔ میں نے خفیہ روشنائی سے اہم نگر میں مشن کی کامیابی اور مزید معلومات تحریر کی۔
वक्त मुकर्रर पर मेरे साथी इसी रेस्टोरेंट में मुझे मिले। वो मकान में शिफ्ट हो चुके थे। कुछ फर्नीचर इन्हें मालिक मकान ने दिया था और कुछ इन्होंने खरीद लिया था। मैंने अपनी डाक में अखराजात की तफसील लिख दी थी। अब मुझे और मेरे साथियों को मजीद रकम की ज़रूरत थी, क्योंकि अब मुझे दिल्ली में ऊंचे तबके के लोगों से मेल जोल बढ़ाना था और मेरे साथियों को भी अपने मिशन के अहदाफ की तरफ बढ़ना था। हम सबको अब कॉन्टेक्ट की आमद का इंतज़ार था। ट्रांसमीटर पर हमारे पहली बार राब्ते के बाद इम्कान था कि नई हदायत मिलेंगी। मेरे दो साथी झांसी और बाबेना दोबारा जाने को बेताब थे ताकि अपना मिशन पूरा कर सकें, लेकिन मैंने इन्हें डाक मिलने तक इस इरादे से बाज रखा। मैं नहीं चाहता था कि किसी फौजी इलाके में एक दो धमाके करके हम भारतीय सिक्योरिटी को चौकस कर दें। इलावा अजीज धमाका खेज मादा और हैंड ग्रेनेड हमें भारत से अपने हमदर्दों से हासिल करने थे, जिनकी हसूल के लिए मुझे इनसे राब्ता करना था। मैं चाहता था कि ये काम मौखर कर दिया जाए। बहरहाल मेरे चाहने ना चाहने की बात न थी, बल्कि हमें ऊपर के अहकामात की तकमील करनी थी। कॉन्टेक्ट की आमद में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। मैंने इन दिनों की शामें अशोका और अकबर होटल में गुजारी। अब मैंने अपनी पूरी तवज्जो सर्विसेज क्लब में दाखिल होने और वहाँ राहो रस्म बढ़ाने पर मरकूज कर दी थी। मुकर्रर दिन और वक्त पर कॉन्टेक्ट मिला। इसने मुझे इशारे से बताया कि इसके हमरा एक और आदमी भेजा गया है और वहाँ खड़ा है। अपनी तसल्ली के लिए मैं टहलते टहलते इस नए आदमी के करीब से गुजरा और सिगरेट जलाने के लिए इससे माचिस मांगी। जवाबन इसने कहा, माचिस तो लीजिए, लेकिन एक सिगरेट आप मुझे दें। यह हमारा नए आदमी के लिए मुस्तकिल कोड था। सही जवाब मिलने पर मैंने इसे सिगरेट दिया और अपना सिगरेट सुलगा कर टहलते टहलते वापस आ गया। कॉन्टेक्ट वहीं था। मैंने अपने एक साथी को इशारा किया जो मुझसे कुछ फासले पर खड़ा था। वो मेरे सामने से गुजर कर दूसरी जानिब खड़ा हुआ। जब कॉन्टेक्ट इसे नहीं देख सकता था, डाक इसके पास थी। मैंने कॉन्टेक्ट से अपनी डाक ली और इससे कहा कि अब इस जानिब चले जिधर मेरा साथी था। पीछे पीछे मैं भी चल पड़ा। इधर कॉन्टेक्ट का साथी भी फासला रखकर इसके पीछे चल पड़ा। मैंने अपने साथी के पास से गुजरते हुए डाक इसे थमाई और भेजने वाली डाक का पैकेट इससे ले लिया। मेरा साथी फौरन वहां से अपने घर की तरफ रवाना हो गया। इधर डाक का पैकेट लिए मैं कॉन्टेक्ट के पास पहुंच गया। किसी की नज़रों में आए बगैर मैंने पैकेट इसके हवाले किया। इससे पहले मैं कॉन्टेक्ट को अगली मुलाकात के लिए नई जगह, दिन और वक्त का बता चुका था। पैकेट लेकर कॉन्टेक्ट फौरी वहां से चल पड़ा। मैंने देखा कि इसका हमराही भी कुछ फासला देकर इसके पीछे जा रहा था। दिल्ली की गुंजान आबादी में मैं कॉन्टेक्ट से सीधा भी मिल सकता था और डाक का तबादला कर सकता था, लेकिन किसी भी खतरे के इम्कान को पेश नज़र रखकर ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ती थी। बहरहाल ये मरहला बखैर व आफियत तय हुआ। डाक लेकर मेरा हमराही अपने घर पहुंच चुका था। वो पहले से मुकर्रर वक्त पर घर से बाहर आकर मुकर्रर जगह पर मेरा मुंतजिर था। मैंने डाक का पैकेट इससे ले लिया और अपने होटल आ गया। डाक में कुछ नई हदायत थीं और 20,000 रुपये मेरे साथियों के लिए और 10,000 रुपये मेरे लिए थे। हमें रकम तो खासी मिल रही थी, लेकिन एक एक पैसे का हिसाब हम रखते थे। गालबन ये हफ्ते की शाम थी जब अशोका होटल में एक तफरी प्रोग्राम तरतीब दिया गया था, जिसमें फ्लोर डांस भी था। टिकट पर इस प्रोग्राम में दाखिला था। मैंने टिकट लेना चाहा तो मालूम हुआ कि सिर्फ जोड़ों को दाखिले की इजाज़त है। मुझे खातून साथी की ज़रूरत थी जो अशोका की लॉबी में पूरी हो गई। ऊंची सोसाइटी में दाखिल होने की ख्वाहिशमंद गरीब घरानों की लड़कियां इन 5 स्टार होटलों की लॉबी में अक्सर शाम को बैठी मिल जाती हैं, जो ऐसे लोगों की तलाश में आती हैं जो इनकी शाम का खर्च भी उठा सकें। मैंने ऐसी ही एक लड़की को दावत दी। वो फौरन ही मान गई। मैंने टिकट लिया, हॉल में दाखिल हुए और एक टेबल पर कब्जा जमा लिया। आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जोड़े हॉल में दाखिल हो रहे थे। कुछ देर के बाद फ्लोर डांस शुरू हो गया। अकबर होटल में 2-3 बार देखा हुआ एक जोड़ा भी वहां मौजूद था। शौहर बूढ़ा और बीवी जवान, दोनों में नोशी में मसरूफ थे। मैंने अपनी साथी लड़की से पूछा तो वो तैयार हो गई और हम फ्लोर पर आ गए। स्क्वायर डांस के लिए शुरू हुई ऑर्केस्ट्रा की धुन तेज होती गई और बिल आखिर इस दौर के मशहूर तरीन रॉक एंड रोल पर ख़त्म हुई। बूढ़े शौहर पर भी मैं असर कर चुकी थी। वो भी अपनी साथी के हमरा फ्लोर पर आ गया। रॉक एंड रोल में तेज धुन पर नाचते हुए जल्द ही वो हाँप गया। मैं ऐसे ही मौके की तलाश में था। मगरिबी असूल के मुताबिक मैंने इस बूढ़े की पीठ पर आहिस्ता से उंगलियां बजाईं। वो इस औरत से अलग हो गया और वो औरत मेरे साथ नाचने लगी। नाच में वक्फा हुआ तो मैं इस औरत को इसकी टेबल पर छोड़ने गया।
اپنا تعارف کروایا، دونوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس عورت نے مجھے اپنی ٹیبل پر بیٹھنے کی دعوت دی جو میں نے قبول کر لی۔ دوران گفتگو معلوم ہوا کہ موصوف ایک ٹھیکیدار ہیں اور خاتون ان کی بیگم ہیں۔ آرکسٹرا کی تیز آواز اور میں نوشوں کی اونچی آواز میں گفتگو نے خاصا شور مچا رکھا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ ٹھیکیدار صاحب نے ٹیبل پہ میری موجودگی اور اپنی بیگم کے ساتھ میرے ناچنے کو پسند نہیں کیا۔ میں ان سے اجازت لے کر اٹھنے ہی والا تھا کہ ڈانس پھر شروع ہو گیا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ آرکسٹرا نے میری پسندیدہ دھن کم سپتمبر بجانی شروع کی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب آتش جمع تھا۔ میرے پاؤں بے اختیار فرش پر بجنے شروع ہوئے۔ ٹھیکیدار کی بیوی جو جوان اور خاصی پرکشش تھی، اس نے مخمور آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا۔ میں کرسی سے اٹھا، میرے ساتھ ہی وہ بھی کھڑی ہو گئی اور ہم فلور پر آ کر ناچنے لگ گئے۔ اس دھن پر اسکوئر یعنی سلو ناچ کیا جاتا ہے اور ناچنے والوں کے جسم ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں۔ کچھ ماحول کا اثر، کچھ مے کا نشہ اور جوانی کا جوش۔ چند قدم لینے کے بعد ہی اس عورت نے اپنا سر میرے سینے سے لگا دیا۔ میں نے سرگوشی میں اس کا نام پوچھا تو اس نے آشا بتایا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے محسوس ہوا ہے کہ تمہارے شوہر نے تمہارے ساتھ ناچنے کو پسند نہیں کیا۔ وہ سوائے ناپسند کرنے کے اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ اس نے بڑے زمانی انداز میں جواب دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے اکبر ہوٹل میں تمہیں 2-3 بار دیکھا تھا اور تمہارے حسن سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ آج اشوکا میں اس پروگرام میں تمہیں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو رہ نہ سکا۔ لابی سے ایک لڑکی لی اور اس کے ہمراہ اندر آیا کیونکہ صرف جوڑوں کو آنے کی اجازت ہے۔ اس نے کہا، میں تو سمجھی تھی کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ وہ ہنس پڑی اور اس مخمور لہجے میں کہنے لگی، تم مرد بڑے شیطان ہوتے ہو۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ٹھیکیدار صاحب کی پہلی بیوی مر چکی ہے اور اس بیوی کی اولاد عمر میں اس سے بڑی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ شاید تم اسے بہت جلد سمجھو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تم سے بہت متاثر ہوں۔ میں بمبئی سے آیا ہوا ہوں اور لودھی ہوٹل میں مقیم ہوں۔ کاروبار کے سلسلے میں دہلی میں چند ماہ رہنا ہے۔ غیر شادی شدہ ہوں، محض اس لیے کہ اب تک پسند کی کوئی عورت نہیں ملی۔ بالکل تنہا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس سے بہت سی باتیں کر کے اسے اپنی جانب راغب کر لوں۔ ممکن ہے بعد میں ایسا موقع نہ ملے۔ اس نے اسی مخمور لہجے میں کہا کہ پہلے تنہا تھے، اب تنہا نہیں ہو۔ اس نے لودھی ہوٹل میں میرا کمرہ نمبر پوچھا اور ذہن نشین کرنے کے لیے دوبارہ نام بھی پوچھا اور ناچتے ہوئے پھر میرے سینے پر سر ٹکا دیا۔ جس قارئین کو ایسی اونچی سوسائٹی میں جانے کا موقع نہ ملا ہو، انہوں نے سنا تو ضرور ہوگا کہ برصغیر سے رخصت ہوتے ہوئے انگریز اپنی لانتی زندگی کی روایات یہاں چھوڑ گئے اور اس معاشرے کے لوگ مغرب کی نقل میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ مغرب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ بھارت میں تو اب شہر کی آدھی آبادی اسکرٹ اور جینز پہنتی ہے۔ یہ مڈل کلاس لوگ ہیں، جبکہ اپر کلاس تو مغرب نوازی میں ان حدوں کو بھی پار کر چکے ہیں۔ بھارتی فلموں کی ویڈیو کیسٹ میری بات کی گواہی دیں گے کہ جو عریانیت ہم مغربی فلموں میں دیکھ نہیں پاتے وہ بھارتی فلموں میں ہمیں ملتی ہیں۔ ناچ ختم ہوا اور میں آشا کو اس کی ٹیبل پر چھوڑ کر اپنی ٹیبل پر آ گیا۔ میری پیٹ فرینڈ اس دوران بیئر اور وسکی کے نشے میں مدہوش ہو چکی تھی۔ میں خود بھی اس ماحول سے اب نکلنا چاہتا تھا، کیونکہ اشوکا اور اکبر جیسے 5 اسٹار ہوٹلوں میں صرف 200 روپے میں کوئی جوڑا اپنی شام گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ محض تفریح پروگرام اور ٹکٹ کی وجہ سے نچلی کلاس کے شور و غل مچانے والے لوگ وہاں طوفان بدتمیزی برپا کیے ہوتے ہیں۔ میں نے بل ادا کیا اور پیٹ فرینڈ کو لابی میں کوئی اور شکار ڈھونڈنے کے لیے چھوڑ کر اپنے ہوٹل چلا گیا۔ اگلے روز صبح 11 بجے میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں حیران تھا کہ مجھے فون کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ میں نے فون اٹھایا تو آشا تھی۔ اس کی آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی تک اس کا نشہ نہیں اترا۔ رسمی کلمات کے تبادلے کے بعد اس نے کہا کہ میں تم سے ملنے تمہارے ہوٹل آ رہی ہوں اور لنچ تمہارے ساتھ ہی کروں گی۔ میں نے اسے لابی میں ملنے کو کہا اور تیار ہو کر لابی میں آ بیٹھا۔ تھوڑی دیر میں وہ بھی پہنچ گئی اور ہم کافی شاپ کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ رات بھی تمہارا شوہر ہمارے ناچنے پر ناراض دکھائی دیتا تھا اور اب تم اکیلی یہاں آ گئی ہو۔ وہ ہنسنے لگی اور بولی کہ جے چند، یہ اس کے شوہر کا نام تھا، کہ ناراضگی اور غصہ شراب کا نشہ اترتے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ ہی از ناٹ اے مین۔ اس نے کہا کہ وہ اب بھی اچھی طرح محسوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ اس کا نباہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے۔ ہی کیپس ہز آئیز اینڈ ایئرز شٹ۔ اونچی سوسائٹی کی جوان بیوی اور بوڑھے شوہر کی ازدواجی زندگی کو آشا نے انگریزی کے ساتھ لفظوں میں بیان کر دیا تھا۔ ہم دونوں ٹیبل پر بیٹھے اپنے اپنے منصوبوں اور خواہشات کی تکمیل کے متعلق سوچنے لگے۔
میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پیار بھرے لہجے میں پوچھا، I believe I'm not the first man in your life other than your husband. میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے شوہر کے علاوہ تمہاری زندگی میں داخل ہونے والا میں پہلا مرد نہیں ہوں۔ وہ پھر ہنسنے لگی اور کہا، If you think so, you are a fool. اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو تم ایک احمق ہو۔ وہ بلا جھجک مجھے بتانے لگی کہ میرا شوہر ٹھیکے لینے کے لیے صاحب اختیار افسران کو اکثر پارٹیاں دیتا ہے اور انہیں خوش کرنے کے لیے مجھے آگے کرتا ہے۔ صاحب اختیار بنتے بنتے یہ لوگ عمر کی اس حد میں داخل ہو چکے ہیں کہ جسمانی طور پر بیکار ہو چکے ہیں۔ میرے والد بھی ٹھیکیدار تھے اور ایک ٹھیکے میں انہیں اتنا نقصان ہوا کہ وہ سنبھل نہ سکے اور جے چند نے میرے والد کی مالی امداد کر کے مجھے خرید لیا۔ اگر جے چند مجھ سے مخلص ہوتا تو میں عمروں کے اتنے تفاوت کے باوجود ایک اچھی بیوی ثابت ہوتی، لیکن جے چند نے ٹھیکوں کے حصول کے لیے مجھے بیچنا شروع کر دیا۔ اب ہم دونوں میں ایک سمجھوتا سا ہو گیا ہے کہ اس کی دی ہوئی پارٹیوں میں میں اس کے لیے ٹھیکے حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور وہ میری ذاتی ایکٹیویٹیز کے متعلق کچھ نہیں پوچھتا۔ شراب کے نشے میں اگر اسے کبھی کبھار غصہ بھی آ جاتا ہے تو میں اس کی کمزوریاں اس کے سامنے لے آتی ہوں اور وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد جب میں نے اسے لنچ کے لیے ڈائننگ ہال چلنے کو کہا تو اس نے کہا کہ کافی شاپ میں سنیک سے ہی پیٹ بھر چکا ہے۔ وہ بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ اپنے کمرے میں چلو اور میں ہر بار اس کا دھیان کسی دوسری طرف پلٹ دیتا تھا۔ قارئین کی خدمت میں عرض ہے کہ میں متقی یا فرشتہ نہیں۔ ایک حسین اور جوان عورت کی ایسی کھلی دعوت کو ٹھکرانا بہت مشکل تھا، لیکن میں عورت کی فطرت سے بخوبی واقف تھا کہ جب تک اس کماش عورت کی خواہش پوری نہیں ہوتی وہ تسکین خواہش کے لیے نہ صرف تڑپتی رہتی ہے بلکہ اپنے مقصد کے لیے خطرناک حد تک آگے جا سکتی ہے۔ ایک بار خواہش پوری ہو جائے تو وہ اس شخص کو اپنے فتح شدہ مردوں کی فہرست میں شامل کر کے کسی نئے ایڈونچر کی تلاش شروع کر دیتی ہے، اور اس نے اپنی زندگی کے جو پہلو مجھے بتائے تھے ان کے مطابق وہ میرے بڑے کام آ سکتی تھی۔